بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سلسلے کرامات غوث اعظم دستگیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے میں نے گزشتہ کرامات جو تھی، جو اپنے مرید کی توبہ پر کس طریقے سے اس کی جب روح قابض ہوتی ہے تو آسانی سے اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ مگر اب آپ کو اس مرتبہ جو غیر مسلم ہے یا ہندو ہے یا کسی اور قوم کا مرید ہے، اس کا ایمان پر خاتمہ اور کفن دفن کیسے ہوا۔ شہر برہان پور میں ایک ہندو رہتا تھا، وہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت عقیدت مند تھا اور خود کو اپنا آپ کا مرید بتاتا تھا، اور ہر سال کھانے پکوا کر علماء اور فقیروں کو کھلاتا اور مشالوں کو روشن کرتا اور مجلس کو سجاتا، اور یہ سب کچھ آپ کی محبت کی وجہ سے کرتا۔ اور جب اس کی موت آئی تو اس کے قوم والوں نے اسے ایک مرگٹ پر لے جا کر آگ میں ڈالا، لیکن ہوا کیا کہ اس کا ایک بال تک بھی نہیں چلا۔ پھر انہوں نے آپس میں طے کر کے اسے دریا میں ڈال دیا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ نے ایک بزرگ کو خواب میں فرمایا، فلاں فلاں ہندو جو غیر مسلم ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، میرا روحانی فرزند ہے جس کا نام مردان خدا کے نزدیک سعد اللہ ہے، اسے پکڑ لو، غسل دو اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ تیرے مریدوں کو، یعنی جو مرید نہیں ہوا ہے مگر اس کے دل میں آپ کے پیر بننے کی خواہش ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، اس کو دنیا اور آخرت کی آگ میں نہ جلاؤں گا۔ یعنی ایسے مرید کو بھی میں دنیا کے اندر آخرت کی آگ میں نہ جلا دوں گا، اور اس کا خاتمہ ایمان پر اور توبہ پر کروں گا۔ اس کی تصریح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہندو دل سے، ایک غیر مسلم دل سے مسلمان ہو چکا تھا اور آپ سے عقیدت و محبت رکھتا تھا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے اس حقیقت کا اظہار کسی سے نہیں کیا تھا، کسی سے ایسا اظہار نہیں کیا تھا کہ مجھے ان سے محبت ہے اور ان کی محبت میں یہ سب میں کر رہا ہوں۔ مگر اس میں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کی چھپی ہوئی حالت سے واقف تھے، یعنی کہاں تک آپ کی نظر جاتی وہ آپ کو اس سے احساس ہوگا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ اس کی چھپی ہوئی حالت سے بھی واقف تھے۔ اس لیے اس کے مرنے کے بعد ایک بزرگ کے ذریعے کفن دفن کا انتظام کروا دیا، اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 11ویں شریف منانا جائز ہے، اور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ اور عنایت اس شخص پر بھی ہوتی ہے جو اہتمام کرتا ہے، جیسا کہ اس غیر مسلم پر ہوئی۔ ایک اور تصریح بتائی جاتی ہے کہ دلو رام کوسری نام کا ایک ہندو شاعر تھا، عید و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور تعریف میں نعت لکھا کرتا تھا، نعت شریف لکھتا تھا۔ آخر اس عقیدت کی برکت سے انہیں ایمان نصیب ہوا اور نام عبد الرحمن کوشری ہوا۔
آپ ایک نعت شریف میں لکھتے ہیں، ہے عشق پیغمبر میں نہیں شرط مسلمان، ہے کوثری ہندو بھی طلبگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں جب ہندو تھے شاعری کے فن کی وجہ سے نعت لکھتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق ہو گیا تھا، ایک عشق ان کا دلی مجاز تھا کہ جو ان سے عشق ہو گیا، جو ایمان لانے کی وجہ بن گیا۔ اور یہ شعر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان کی مثال بھی اس ہندو کی سی ہے جو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت رکھنے کی وجہ سے صاحب ایمان ہو گیا کہ اس کی جنازے کی نماز بھی ہو سکی، وہ ایمان لے آیا۔ یعنی آپ کے جو نزدیکی تھے، مرید تھے، چاہنے والے تھے، ان کو کس طریقے سے آپ نے آپ کی رہنمائی کی تھی اور آپ کی محبت کا اظہار اس کے دل میں ہے، اس کو سچائی میں تبدیل کر دیا تھا۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کرامات کا، کہ سچے ارادت مند کے لیے قبر سے باہر آنا اور بیعت فرمانا۔ یعنی بغداد شریف سے دور دراز ایک علاقہ ہے جس میں ایک تاجر رہتا تھا، بیپاری رہتا تھا، جو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بے حد عقیدت مند تھا، اور اس نے ایک ارادہ کر رکھا تھا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ہاتھ پر براہ راست، یعنی سیدھا سیدھا بلا واسطہ بیعت کر کے غلامی اور مریدی کا صرف حاصل کرے گا۔ ایک دل میں ایسا سوچ رکھا تھا اس نے۔ مصروفیات کی وجہ سے وہ 40 سال تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ یعنی اس کے دل میں تھا، اس کے بعد بھی 40 سال تک وہ، اس کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ 40 سال تک بھی وہ ان کے حاضر نہیں دے سکا ان کے دربار میں۔ آخر کار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے سفر کر کے بغداد شریف پہنچا تو معلوم ہوا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو چکی ہے۔ یعنی اتنا وقت گزر گیا کہ حضرت غوث اعظم کا وصال ہو چکا ہے۔ اپنی مریدی پوری نہ ہونے کا اس کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی ٹھان لی۔ پھر خیال آیا کہ جب اتنی دور آیا ہوں تو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مزار انور کی زیارت کیوں نہ کروں، اور زیارت تو کر لوں، ایسا دل میں اس نے احساس کیا۔ چنانچہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کے پاس آیا تو آپ حقیقتاً قبر مبارک سے نکلے، حقیقتاً قبر مبارک سے باہر آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے توجہ دی، اپنے سلسلے میں بیعت فرما کر اپنا مرید بنا لیا۔ اس کے ساتھ 300 آدمی اور جو اس وقت حاضری کی خاطر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر موجود تھے، انہوں نے بھی اس شخص کے طفیل آپ رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست، یعنی سامنے بیعت کی، اور ان کا واصل باللہ ہو گیا۔ یعنی آپ اتنی اپنی حیثیت جو تھی اس کو، جس کی محبت تھی، وہ ایک چاہت تھی، اس کو پتا تھا کہ میں مصافحہ کروں، ان سے بیعت لوں، مگر وہ نہیں ہو سکی۔ مگر وفات کے بعد بھی، ان کی وصال کے بعد بھی جب وہ حاضر ہوا قبر پر، تو بھی ان کو وہ جب ان کا جو مرید پر جو دل ہوتا ہے، وہ دل سے وہ حاضر ہو کر بھی اس کو اپنا ساتھ مرید بنا لیا، اور اس کے ساتھ 300 لوگ اور ایمان لائے، آپ کے مرید بن گئے، ان کو سب کو موقع مل گیا۔ اس کرامات سے معلوم ہوا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف میں بھی زندہ ہے، آپ کے قبر مبارک میں بھی وہ ضرور زندہ ہیں۔ اسی طرح دوسرے اولیاء و کاملین کا حال ہے۔ اگر ارادت مند کی سچی عقیدت ملاحظہ فرمائی تب اس کی دلجوئی کے لیے حقیقتاً قبر انور سے نکلے اور اس کو اس کے اور دوسرے حاضر لوگوں کے براہ راست اپنی بیعت میں لے لیا۔ اس واقعے سے آپ کے علم اور تصرف کا پتہ بھی چلتا ہے، اور یہ
کہ جو شخص سچی عقیدت کے ساتھ، سچے ارادے کے ساتھ خود کو آپ کی طرف منسوب کرے وہ آپ کے مریدوں میں سے ہی ہے. یعنی جو اپنے جو چاہتے ہیں، جو طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کرنے کی اپنے دل میں کوشش کرتے ہیں، ضرور اللہ پاک یعنی آپ کے مریدوں میں اپنوں کو شامل کر سکتا ہے. یعنی آپ کی یہ کرامات سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے سے قبیل سے ہے کہ حضرت شیخ احمد رفاعی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضر ہوئے تھے. ہے نا، جو شیخ احمد رفاعی جو تھے، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جب آپ کے روزہ اقدس پر حاضر ہوئے تھے تو عرض کی تھی، اب تک میری روح آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتی تھی، اب میں خود حاضر ہوں. تو قبر انور سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک باہر نکالا، جسے شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے چوما اور آنکھوں سے لگایا. یہ بھی صورت غوث الثقلین کا جو علامہ یافعی روز الریاحین ہے، ان کے صفحہ نمبر 199 پر یہ قصہ موجود ہے. اس کی اور بھی ایک تشریح ہے کہ شیخ ابو البرکات کے خادم ابو العشائر سے نقل ہے کہ میں نے شیخ ابو البرکات سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اذن کے بغیر کوئی ولی ظاہر و باطن میں تصرف نہیں کر سکتا تھا، اور وہ ایک ایسے شخص تھے، ایسی حیثیت تھی، ایسی ہستی تھی کہ ان کو انتقال کے بعد بھی دنیا میں ایسا تصرف دیا گیا ہے جیسا کہ انتقال کے پہلے حیات ظاہری میں تھا. الحمدللہ آپ کے جو ارادت مندوں کے لیے جن کا آپ کی طرف مائل ہوئے ہیں، اس کے لیے ایک کرامات ہے. بغداد شریف کے محلہ باب العدس جس کو کہتے ہیں، اس کے قبرستان میں ایک قبر سے مرید کے چیخنے کی آواز سنائی دیتی تھی. ایک مرید کی چیخنے کی آواز آتی تھی. لوگوں نے یہ بات سیدنا غوث عالم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی. آپ نے پوچھا کہ کیا اس قبر والے نے مجھ سے خرقہ پہنا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا کبھی اس نے میری مجلس میں حاضری دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہمیں معلوم نہیں. پھر آپ نے پوچھا کہ کیا اس نے میرے کھانے سے کچھ کھایا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا ہمیں یہ چیزیں معلوم نہیں. اس کے بعد آپ نے مراقبہ فرمایا اور سر اقدس اٹھا کر فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے بتایا کہ اس شخص نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے حسن جن و محبت رکھتا تھا، اس لیے اس وجہ سے حق تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا. اس کے بعد اس قبر سے کبھی اس کی چلانے کی آواز نہیں سنائی دی. اس کی تصریح یہ بتائی گئی ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوالات اس لیے پوچھے کہ لوگوں کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ اگر کسی نے آپ کو خرقہ نہیں پہنا یا مجلس میں حاضر نہ ہوا یا نہ ہو سکا یا آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھ سکا، تب بھی اگر آپ سے حسن جن رکھا یعنی اس کی محبت رکھی، اور محبت رکھی تو حق تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے. یہ ثابت ہوتا ہے جو لوگ آپ کے زمانے میں تھے ان کے لیے ممکن تھا کہ وہ آپ کی عنایت سے خرقہ حاصل کر لیتے یا آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتے یا آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، لیکن یہ سعادت بعد میں آنے والوں کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس لیے بعد والوں کے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ آپ نے حسن جن اور محبت رکھیں یا اس کے خود کو آپ کی طرف جوڑیں یا سلسلہ قادریہ میں داخل ہو کر آپ سے نسبت قائم کریں. امید ہے آپ لوگوں کو یہ کرامات سے احساس ہوگا کہ غوث پاک کی شان میں کس قدر اپنی محبت ہونی چاہیے اور اس سلسلے کے ساتھ کس طرح سے نسبت قائم کریں. آپ کی اسی سلسلے میں ایک آخری آپ سے کرامت میں بتا دوں.
کہ آپ کے نام لینے والے کی قبر سے کس طرح سے عذاب سے اس کو نجات ملتی ہے۔ ایک بہت ہی گنہگار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محبت تھی۔ جب اس کے مرنے کے بعد اس کو کفن دیا گیا تو قبر میں منکر نکیر نے سوالات کیے، تو اس نے ہر بار سیدی عبد القادر کہا، سیدی عبد القادر کہا، تو منکر نکیر کو حق تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے اگر یہ بندہ ہے، اس کو میرے محبوب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو صادقین میں سے ہیں محبت ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو اور کچھ نہ کہو، کچھ پوچھو ہی مت۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے اور اس کی تفصیل بتائی جاتی ہے کہ بخشش اور نجات کا دار و مدار بھی صرف اعمال پر نہیں ہے، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اہل اللہ سے محبت پر بھی ہے، یعنی جو اللہ کے نزدیک ہے ان کی محبت کرنے سے بھی اتنا اپنے اس کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ اس حدیث کے واقعے سے مطابقت رکھتا ہے کہ ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا میں عمل تو اتنا نہیں رکھتا، البتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو میرا خوب نزدیکی دوست سمجھتا ہوں۔ سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کی وہ محبت رکھتا ہے۔ یہ بندہ بھی، آپ نے فرمایا میں بھی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا، اس سے محبت ہی رکھتا ہے وہ۔ اس لیے معلوم ہوا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھنے والے بھی ان کی بخشش ہوگی انشاءاللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انشاءاللہ العزیز آتی نیکسٹ اپنے شان غوث کی شان میں 11ویں شریف پر اور آپ کی کرامت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ والسلام۔